آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، اس کے لیے ذرا فرض کریں کہ آپ کے پاس صاف اور شفاف پانی کا ایک گلاس ہے۔ صحیح، بالکل صاف پانی۔ ہاں، اور آپ بس اسے پینے ہی والے ہیں کہ اچانک اس میں محض ایک قطرہ، یعنی صرف ایک چھوٹا سا قطرہ سیاہی کا گر جاتا ہے۔ تو کیا آپ اب بھی وہ پانی پیئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ نہیں پیئیں گے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ ایک قطرہ اس پورے گلاس کی شفافیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا مرکز بالکل یہی سوال ہے۔ ہم دراصل جوائس مائر کے ایلیویشن چرچ میں دیے گئے اس مشہور خطبے کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا عنوان ہے جسٹ اے لٹل بٹ، یعنی بس تھوڑا سا۔ بالکل، اور یہ ایک بڑا دلچسپ خطبہ ہے۔ انسان کے پورے کردار کو آلودہ کر سکتی ہے، اور میرا موقف یہی ہے کہ ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ اخلاقیات میں زیرو ٹالرنس ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں بڑی تباہیوں سے بچاتا ہے۔ اچھا، اور میں اس چیز کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا مطلب ہے اخلاقیات یقیناً اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا واقعی زندگی کی ہر چھوٹی موٹی غلطی کو ایک بھیانک اور جان لیوا آلودگی سمجھ لینا چاہیے؟ اگر وہ آلودگی ہے تو لیکن دیکھیں نا، میرا ماننا ہے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر جنونی حد تک توجہ دینا انسان کو ایک ایسے غیر لچکدار اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ رویے کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم لیگلزم یا شریعت پرستی کہتے ہیں۔ شریعت پرستی؟ ہاں، یہ طریقہ روحانیت پیدا کرنے کے بجائے اندرونی خوف پیدا کرتا ہے، اور اصل میں یہ انسانی فطرت اور خاص طور پر جو فضل یا گریس کا بنیادی تصور ہے نا، اس سے ہی ٹکرا جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا آپ فضل اور لچک کی بات کریں گی، لیکن ذرا اس عملی مثال پر غور کریں جو مائر نے اپنے خطبے میں پیش کی۔ وہ براؤنی والی؟ ہاں وہی۔ وہ ایک باپ اور اس کے بچوں کی کہانی سناتی ہیں۔ بچے ایک ایسی فلم دیکھنا چاہتے تھے جس کی ریٹنگ PG-13 تھی، یعنی اس فلم میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا، شاید کچھ گالیاں یا مناسب مناظر جو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو باپ نے انکار کر دیا۔ اور بچے ظاہر ضد کر رہے ہوں گے کہ اس میں بس تھوڑی سی ہی تو خراب زبان ہے، باقی تو پوری فلم اچھی ہے۔ بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بچوں کا استدلال بالکل یہی تھا۔ تو باپ نے انہیں زبانی سمجھانے کے بجائے ایک عملی مظاہرہ کیا۔ اس نے کچن میں جا کر بہترین اور خالص اجزاء سے براؤنی کی ایک ٹرے تیار کی، بہترین چاکلیٹ، مکھن، چینی، لیکن آخر میں اس نے محض ذرا سا، یعنی بالکل چٹکی بھر کتے کا فضلہ، ڈاگ پوپ شامل کر دیا۔ اوہ گاڈ! ہاں، اب جب اس نے وہ گرم اور خوشبودار براؤنی بچوں کے سامنے رکھی اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس میں کیا شامل ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بچے نے اسے چھوا بھی ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں۔ صحیح کہا، اور مائر کہتی ہیں کہ گناہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کا کردار کتنی ہی شاندار خوبیوں سے کیوں نہ بنا ہو، اگر آپ اس میں بس تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑی سی بددھیانتی یا تھوڑی سی شکایت شامل کر لیتے ہیں، تو آپ کا پورا وجود اس براؤنی کی طرح داغدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹی باتوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، دیکھیں، یہ کہانی سننے میں تو واقعی بہت زبردست لگتی ہے۔ اگر آپ کسی ہجوم کے سامنے یہ مثال دیں تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اثر انگیز ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم اس کا عقلی اور نفسیاتی جائزہ لینا تو یہ کلاسک فکری مغالطہ ہے، یعنی فالس ایکویولنس۔ آپ دو بالکل مختلف چیزوں کو زبردستی ایک جیسا ثابت کر رہے ہیں۔ آپ اس کو فکری مغالطہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا برائی نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی؟ برائی ہوتی ہے، لیکن ہر برائی کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ ایک PG-13 فلم دیکھنے یا ٹریفک جیم میں پھنس کر فرسٹریشن میں ایک آہا بھرنے کو سیدھا کتے کے فضلے جیسی انتہائی غلیظ، خطرناک اور زہریلے چیز سے تشبیہ دینا، یہ زیادتی ہے۔ لیکن پوائنٹ تو یہی ہے۔ نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ طریقہ دراصل انسانی عقل کو سائڈ پر کر کے سیدھا ہمارے دماغ کے اس حصے کو نشانہ بناتا ہے جو نفرت اور کراہت یعنی ڈسکس پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کسی بھی رویے کو فضلے سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ بحث کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی فضلے کا دفاع تو نہیں کر سکتا نا، لیکن حقیقت میں انسانی جذبات اور خامیاں فضلہ نہیں ہوتی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ، لیکن مائر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ برائی کی فطرت پھیلنے والی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک چھوٹی برائی کو قبول کر لیں گے تو وہ بڑی برائی کے لیے راستہ ہموار کرے گی۔ ٹھیک ہے،
मैं समझ रही हूं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मसला इस माइंड सेट या ज़हनियत का है। मायर इसी खुतबे में 1600 की दिहाई की एक मशहूर रूहानी शख्सियत मैडम गलियान का एक हवाला देती हैं, और उन्होंने क्या कहा था? आह भरना भी बेइत्मीनानी और गुनाह की अलामत है। हाँ, और वो बिल्कुल। जरा इस बात पर गौर तो करें। आप सारा दिन काम करके थके हारे घर आते हैं, सोफे पर गिरकर एक लंबी आह भरते हैं, और ये फलसफा आपको बताता है कि आपने खुदा के खिलाफ गुनाह कर दिया है। क्या वाकई इंसान का थक कर आह भरना गुनाह है? ये तो इंसान होने की ही नफी है। अगर इंसानियत का हर फितरी इजहार मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव नहीं है, तो उसको गुनाह करार देना मेरी नजर में रूहानी तरक्की नहीं है, ये सीधा सीधा नफ्सियाती दबाव है। मुझे लगता है कि आप मैडम गायन की बात को बहुत ज्यादा लफ्जी मायनों में ले रही हैं, यानी लिटरली ले रही हैं। तो और कैसे लूं? यहाँ आह भरने से मुराद जिस्मानी थकावट नहीं है, बल्कि दिल की वो कैफियत है जो खुदा के फैसलों से शाकी हो। बहरहाल, अगर आप ब्राउनी वाली मिसाल पर इतनी तनकीद कर रही हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मायर के यहाँ छोटी बातों की अहमियत सिर्फ नेगेटिव पहलू तक महदूद नहीं है, वो पॉजिटिव पहलू पर भी उतनी ही सख्ती से कारबंद हैं। अच्छा, वो कैसे? वो वॉलग्रीन्स फार्मेसी के रास्ते का एक वाकया सुनाती हैं। वो पार्किंग लॉट में जा रही थीं कि उन्हें जमीन पर एक पेनी यानी एक मामूली सा सिक्का पड़ा हुआ नजर आया। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं ऑब्वियसली। कदर करता है उसे ही बड़ी बरकत मिलती है। ये महज एक सिक्के की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है कि आप जिंदगी की छोटी तफसीलात को कैसे देखते हैं। और मैं समझता हूं कि सच्चाई के म्यार पर कोई समझौता ना करने का ये उसूल बहुत शानदार है। देखिए, सिक्के वाली बात पॉजिटिव जरूर है, लेकिन मेरा एतराज उस रवैये की इस इंतहा पसंदी पर है जो वो दूसरे मामलात में दिखाती हैं। और मैं इसी इंतहा पसंदी का दिफा कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम लकीर नहीं खींचेंगे तो फिर हद कहाँ खत्म होती है। मेयर ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया बताया जो मेरी नजर में उनके मौकिफ की सबसे बड़ी दलील है। कौन सा वाकया? वो फ्लोरिडा वाले पास्टर्स वाला। कुछ मजहबी रहनुमा उनसे मिले। मायर ने महज मुरव्वतन यानी एक समाजी जुमले के तौर पर उनसे कह दिया कि अगर आप कभी सेंट लुइस आएं तो बताइएगा, हम आपको शहर घुमाएंगे। हम सब रोजाना ऐसे जुमले बोलते हैं ना? बिल्कुल, ये तो रोजमर्रा के समाजी आदाब का हिस्सा है। इसे हम अंग्रेजी में सोशल नाइसिटीज कहते हैं। हाँ, लेकिन जब उन पास्टर्स ने वाकई फोन करके कहा कि वो सेंट लुइस आ रहे हैं, तो मायर को एक धचका लगा। उनका इरादा उन्हें बुलाने का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनका वो बाज़ाहिर बेजरार समाजी जुमला दरअसल एक झूठ था। ओह बाप रे! अब वो क्या करती? क्या वो कोई और बहाना बना लेती? नहीं, उन्होंने अपने उस छोटे से झूठ की जिम्मेदारी ली। उन्होंने उन पास्टर्स को बुलाया, पूरे हफ्ते के लिए अपने खर्चे पर एक अच्छे होटल में ठहराया और अपना कीमती वक्त निकालकर उन्हें शहर घुमाया। ये तो मैं इस वाक़े को इस तरह देखता हूं कि इखलाकियात हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम की तरह है। मदाफ़ियती निज़ाम। मदाफ़ती निज़ाम वो कैसे? देखें, इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो किसी भी बैरूनी वायरस को जिस्म में दाखिल ना होने दे। अगर आप जानबूझकर एक छोटा सा वायरस अंदर आने देंगे, ये सोचकर कि ये तो बहुत छोटा है, क्या बिगाड़ेगा, तो वो पूरे जिस्म को बीमार कर देगा। क्या माशरती आदाब के नाम पर बोला गया ये झूठ, ये बहाना उस वायरस की तरह नहीं था? मायर ने उस वायरस को खत्म करने के लिए एक हफ्ते की जहमत उठाई ताकि उनका ज़मीर और किरदार शफाफ रहे। अगर हम छोटी बातों में सच्चाई नहीं हो सकते तो कल को बड़ी बातों में हम पर एतबार कैसे किया जाएगा? आपने इम्यून सिस्टम की बहुत जबरदस्त तशबीह दी है, लेकिन मैं इसी तशबीह को आगे बढ़ाकर बताती हूँ कि इसमें खराबी कहाँ है। अच्छा, बताएं। हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसका काम हर धूल के जर्रे, हर मिट्टी के कंकर या हर बेजरर जरसूमे पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करना तो नहीं होता ना। अगर एक इम्यून सिस्टम हर छोटी और बेजरर चीज पर हद से ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो मेडिकल साइंस उसे क्या कहती है? ऑटो इम्यून डिजीज। बिल्कुल दुरुस्त, ऑटो इम्यून डिजीज। इस बीमारी में जिस्म का इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है और वो खतरे को गलत समझकर अपनी ही सेहतमंद खलियों को, अपने सेल्स को मारना और तबाह करना शुरू कर देता है। I see where you're going with this. मायर का फ्लोरिडा पास्टर्स के साथ जो रवैया था वो बिल्कुल एक रूहानी ऑटो इम्यून बीमारी की तरह है। समाजी राब्तों में बोला गया एक आम सा जुमला, मुझे जल्द मिलना चाहिए या शहर आए तो बताइएगा,
کوئی بدنیتی پر مبنی فریب یا دھوکہ نہیں ہوتا۔ لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا؟ نہیں، اسے جھوٹ کی اس کیٹیگری میں ڈال دینا جہاں آپ خود کو سزا دینے کے لیے ایک ہفتے تک مجبوراً لوگوں کی مہمان نوازی کریں تاکہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو سکے، یہ اخلاقی بیداری نہیں ہے، یہ روحانی اضطراب ہے، اسپرچول اینگزائٹی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ تھوڑا ایکسٹریم لگتا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ اسی آٹو ایمیون یا لچک کے نام پر آہستہ آہستہ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں؟ آج ایک سماجی جھوٹ ہے، کل کو کوئی پروفیشنل جھوٹ ہوگا اور پھر یہ عادت بن جائے گی۔ مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹ بولا ہے تو وہ وائرس ہے، لیکن اگر آپ نے محض تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے ایک جملہ کہا ہے تو وہ ایک سماجی دھول کا ذرہ ہے جس پر امیون سسٹم کو پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹی بات پر خود کو سزا دینا اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان ڈر ڈر کر جینے لگتا ہے۔ نہیں ہے بلکہ واقعی ایک بیماری کی شروعات ہے۔ تو پھر اس کا اثر ہمارے خدا کے ساتھ تعلق پر کیسے پڑتا ہے؟ خطبے میں شکایت کرنے کی عادت یعنی کمپلیننگ پر جو حصہ ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ کتاب گنتی یعنی بک آف نمبرز والے واقعے کی بات کریں۔ بالکل، میئر کتاب گنتی کے 21ویں باب کا حوالہ دیتی ہیں جہاں بنی اسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ خدا انہیں روزانہ ایک خاص خوراک یعنی من و سلوہ مہیا کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ لوگ اس خوراک کی یکسانیت سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ ہاں، اور پھر اب بظاہر یہ ایک بہت چھوٹی سی بات تھی کہ انسان ایک ہی کھانا کھا کھا کر بور ہو گیا ہے، لیکن اس شکایت کا نتیجہ کیا نکلا؟ میئر بتاتی ہیں کہ خدا نے ان کے درمیان زہریلے سانپ بھیجے جن کے دسنے سے 23,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کو آج کے دور کی روزمرہ شکایت پر لاگو کرنا واقعی درست ہے؟ میں اس کے پیچھے چھپے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شکر گزاری ایک ایبسولوٹ یعنی مطلق اصول ہے۔ شکایت کرنے کی نفسیات کیا ہے؟ جب آپ مسلسل شکایت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں منفیت کے راستے نیورل پاتھ ویز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ محض اپنے حالات پر تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ دراصل خدا کی فراہمی اور اس کی نعمتوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تکلیف میں شکوہ کرنا بظاہر ایک معمولی سی آہ لگتی ہے، لیکن روحانی سطح پر یہ بغاوت ہے۔ اگر آپ کو روزگار ملا ہوا ہے اور آپ ٹریفک یا باس کی تھوڑی سی سختی پر سارا دن کڑتے ہیں تو آپ ان لاکھوں لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ لہٰذا چھوٹی باتوں میں شکر گزار رہنا کوئی غیر ضروری سختی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، میں شکر گزاری کی طاقت سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن میں اس بات سے سخت اختلاف کرتی ہوں کہ 23,000 لوگوں کی ہلاکت کے اس قدیم واقعے کو آج کے انسان کی عام تھکاوٹ اور بیزاری پر اس طرح چسپان کیا جائے۔ یہ خوف بیچنے والی بات ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مائر خود اسی خطبے میں اپنی زندگی کے کچھ ایسے تضادات پیش کرتی ہیں جن کا شاید انہیں خود بھی احساس نہیں ہوا۔ تضاد، کانٹراڈکشنز۔ وہ تو اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھیں۔ ذرا ان کے اپنے واقعات دیکھیں نا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ اپنا فون گھر بھول گئی اور اس بات پر سخت پریشان اور چڑچڑی ہو گئیں۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار 2 گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی اور الیکٹرانکس کے بغیر ان کے لیے وقت گزارنا کس قدر مشکل ہو گیا۔ انہیں سخت الجھن ہوئی۔ ہاں، انہوں نے مینشن کیا تھا۔ اب مجھے بتائیں، جب انہیں فون بھولنے پر الجھن ہوئی تو کیا وہ خدا کے خلاف کوئی ڈیلیبریٹ ریبیلین یا دانستہ بغاوت تھی؟ نہیں، وہ ایک وقتی الجھن تھی۔ بالکل، وہ ایک خالص انسانی رد عمل تھا۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے یا گرمی میں بجلی چلے جانے پر پھنس جاتا ہے تو اس کے جذبات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ہماری بائیولوجی ایسا ہی ریاکٹ کرتی ہے۔ اس غیر ارادی انسانی جذبے کو، اس وقتی بیزاری کو دانستہ بغاوت اور گناہ کبیرہ سمجھ کر اس پر زہریلے سانپوں کے ڈسنے کا خوف مسلط کرنا ناانصافی ہے۔ آپ انسانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر سے انسانیت کو ہی نکال دیں، وہ روبوٹ بن جائیں جو تکلیف میں بھی صرف مسکراتے رہیں۔ اوکے، میں آپ کے اس نقطے کو تسلیم کرتا ہوں کہ وقتی جذبات بغاوت نہیں ہوتے، اور شاید مائر بھی یہ سمجھتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم خطبے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ جذبات کو عمل سے الگ کرنے پر ایک شاندار بحث کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پورے خطبے کا سب سے مضبوط اور پریکٹیکل حصہ ہے، اور وہ ہے معافی یعنی forgiveness کا تصور۔
یہ واقعی ایک دلچسپ موڑ ہے اس ڈسکشن میں. میئر کہتی ہیں کہ معافی کوئی احساس یا فیلنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیسیژن ہے، ایک فیصلہ ہے، اور میں نفسیاتی طور پر اس بات کو بہت گہرا سمجھتا ہوں. اگر کسی نے آپ کو شدید تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کبھی بھی فطری طور پر اس کے لیے محبت محسوس نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. اگر ہم جذبات کے بدلنے کا انتظار کریں گے نا تو شاید ہم ساری زندگی کسی کو معاف نہ کر سکیں. میئر یہاں انتہائی حقیقت پسندانہ قدم اٹھاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ معاف کرنے کے 3 عملی اقدام ہیں. اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، ان کی حق میں اچھے الفاظ بولیں، اور اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں. بالکل. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ عملی اقدام معافی کو جذبات کی قید سے آزاد کر کے ایک شعوری فعل بنا دینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مائر کا نظریہ قابل عمل ہے؟ وہ جانتی ہیں کہ ہمارے جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، اس لیے وہ امر کی تلقین کر رہی ہیں. کیا یہ حقیقت پسندی ان کے سارے فلسفے کو، جسے آپ غیر لچکدار کہہ رہی ہیں، بیلنس نہیں کر دیتی؟ اچھا، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے. میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ معافی کو ایک شعوری فیصلہ قرار دینا اس خطبے کا سب سے شاندار، گہرا اور نفسیاتی طور پر پختہ ترین پہلو ہے. صحیح. یہ واقعاً ایک زبردست بصیرت ہے کہ ہم اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار کیے بغیر محض ایک ارادی فیصلے کے ذریعے معافی کا عمل شروع کر سکتے ہیں. یہ بیہیویئرل ایکٹیویشن کی ایک بہترین مثال ہے. لیکن، اور یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے. ہاں، میں جانتا تھا کہ آپ اتنی آسانی سے متفق نہیں ہوں گی. فرمائیں. میں اس شاندار نقطے کو بھی اپنی ہی حق میں استعمال کروں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مائر حقیقت پسند ہیں اور وہ لچک دکھاتی ہیں. ذرا دیکھیے کہ مائر خود اس اصول کو اپنی ذاتی زندگی میں کیسے لاگو کرتی ہیں. وہ اپنے شوہر ڈیو کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہیں. اچھا، لائٹ والا واقعہ؟ ہاں. ان کے شوہر کی عادت تھی کہ وہ اپنی الماری کی بتی، کلوزٹ لائٹ، جلائی چھوڑ دیتے تھے. مائر کئی سالوں تک انہیں ٹوکتی رہیں، بحث کرتی رہیں، لیکن ڈیو کی عادت نہ بدلی. پھر مائر نے ایک فیصلہ کیا. وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 18 سال تک، پورے 18 سال اپنے شوہر کی اس غلطی پر مکمل خاموشی اختیار کی اور چپ چاپ خود جا کر وہ بتی بند کرتی رہیں. جی، اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ گھر کا امن اور سکون برقرار رہے. یہ تو ایک اچھی بات ہے. یہی تو میرا سوال ہے. اگر عملی رشتوں میں بس تھوڑی سی خرابی کو برداشت کرنا اور اس پر نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنانا عقل مندی ہے، تو پھر اس براؤنی کی مثال میں زیرو ٹالرنس کی وکالت کیوں کی گئی؟ ویٹ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ذرا سوچئے، اگر مائر اپنے شوہر کی اس بتی جلی چھوڑنے کی عادت کو براؤنی میں کتے کے فضلے کے اصول پر پرکھتی تو کیا وہ شادی 59 سال تک چل سکتی تھی؟ وہ تو کہتی کہ یہ چھوٹی سی بات پورے رشتے کو آلودہ کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی عملی زندگی سختی، پرفیکشن اور لیگلزم پر نہیں چل رہی. وہ لچک، درگزر اور نظر انداز کرنے کی حکمت عملی پر چل رہی ہے. یہ ایک بہت ہی گہرا تقابل ہے جو آپ نے پیش کیا. بظاہر یہ ایک تضاد لگتا ہے، لیکن میں اس الماری کی بتی والی مثال کو اصولوں سے سمجھوتے کے بجائے ترجیحات کے تعین، یعنی پرائیورٹائزیشن کے طور پر دیکھتا ہوں. ترجیحات کا تعین؟ وہ کیسے؟ بتی جلی چھوڑنا بھی تو ایک خامی ہے نا؟ خامی ہے، بالکل، لیکن اس میں کوئی بدنیتی یا روحانی برائی شامل نہیں ہے. مائر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایکس رے مشین بن کر ہر شخص کی ہر عادت کو درست کرنے نکل کھڑے ہوں. ان کا ہدف وہ برائیاں ہیں جو ہماری روح کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، جو ہمارے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں. حسد یا جیلسی کی جو بات انہوں نے اسی خطبے میں کی، وہ اس کی بہترین مثال ہے. حسد کے حوالے سے ان کا نقطہ واقعی قابل غور تھا. بالکل. وہ کہتی ہیں کہ فرض کریں آپ دفتر میں ایک پروموشن کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ پروموشن آپ کے بجائے کسی اور ساتھی کو مل جاتی ہے. اب اگر آپ اس شخص سے حسد کرنے لگتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ ایک محبت بھرا اور درست رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے. صحیح بات ہے. حسد ہماری ہڈیوں کو سڑا دیتا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، حسد، غصہ، چھوٹی موٹی بدیانتی، جو ظاہری طور پر شاید اتنی بڑی نہ لگے جتنی کہ بینک ڈکیتی یا قتل، لیکن یہ اندر ہی اندر انسان کے کردار کی بنیادوں کو کھا جاتی ہیں. آپ نے جو بٹی والی مثال دی وہ محض ایک عادت ہے، لیکن جھوٹ یا حسد انسان کے باطن کا زہر ہے،
اور جب میں آج کی اس پوری بحث کو سمیٹتا ہوں تو مجھے بائبل کا وہ طاقتور حوالہ یاد آتا ہے جس کا مائر نے بھی ذکر کیا کہ چھوٹی لومڑیاں ہی انگور کی بیل کو تباہ کرتی ہیں۔ ہاں، لومڑیوں والی مثال بہت مشہور ہے، مگر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یہاں؟ دیکھیں، انگور کی بیل ایک بہت بڑی، مضبوط اور پھلدار چیز ہوتی ہے۔ اسے تباہ کرنے کے لیے کسی دیو حیاکل درندے، ہاتھی یا شیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی اور بظاہر بے ضرار لومڑیاں جو زمین کے اندر جا کر جڑوں کو کترتی ہیں، وہی پورے باغ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ لہٰذا چھوٹی خامیوں پر گرفت کرنا، ان کی نشاندہی کرنا اور اپنی ذات پر ایک کڑا احتساب رکھنا دراصل ہمیں ان بڑی برائیوں سے بچاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر وقت آنے پر ہمارا سب کچھ چھین سکتی ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ حسد اور اندرونی کدورتیں واقعی انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ مائر نے اس زہر کی بہت عمدہ نشاندہی کی ہے، اور اگر ہم اس پوری نشست و دلائل کا خلاصہ کریں تو میں یہ کہوں گی کہ اخلاقی بیداری یقیناً اہم ہے۔ ہمیں اپنے اعمال اور نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، لیکن انسان کو اپنی اور دوسروں کی خامیوں پر فضل یعنی گریس کی چادر ڈالنا بھی سیکھنا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ حد کہاں مقرر ہونی چاہیے؟ حد وہاں مقرر ہونی چاہیے جہاں اخلاقیات کا مقصد ہمیں ایک بہتر، ہمدرد اور محبت کرنے والا انسان بنانا ہو، نہ کہ ایک ایسا شخص جو ہر لمحے ایک کڑے احتساب کے خوف میں جی رہا ہو۔ آپ نے لومڑیوں کی مثال دی نا؟ جی، میں کہوں گی کہ چھوٹی لومڑیوں کو ضرور بھگائیں، لیکن اس عمل میں پورے باغ کو ہی آگ نہ لگا دیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ ہماری زندگیوں میں پیچیدگی، تھکاوٹ، فرسٹریشن اور خامیاں ایک قدرتی امر ہیں۔ انہیں زہریلے سانپوں یا فضلے سے تشبیہ دے کر ہم صرف خوف پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ سچی روحانیت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب ہم اپنی اور دوسروں کی خامیوں کو قبول کر کے لچک اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک مقام پر ضرور متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس خطبے میں معافی کو ایک باشعور، عملی اور ارادی فیصلے کے طور پر پیش کرنا اور حسد جیسے خاموش قاتل سے بچنے کی تلقین واقعی اس مواد کے سب سے شاندار پہلو ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں یہ تجزیہ انسانی نفسیات کی درست رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بات انسانی رشتوں میں درگزر کرنے اور اندر کے زہر کو ختم کرنے کی آتی ہے تو یہاں پیش کی گئی بصیرت انتہائی قیمتی ہے۔ معافی کو عمل میں لانا ہی اصل کمال ہے۔ تو سمین، آج کی اس تفصیلی بحث کے بعد سوال یہیں کھڑا ہے، کیا واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں اور معمولی خامیاں ہماری زندگی کا دھارا مکمل طور پر بدل دیتی ہیں؟ بالکل اس پانی کے گلاس کی طرح جس میں سیاہی کا ایک قطرہ سب کچھ آلودہ کر دیتا ہے؟ یا پھر ہمیں ہمیشہ ایک بڑی تصویر پر نظر رکھنی چاہیے اور انسانی کمزوریوں کو فضل اور درگزر کے اس وسیع سمندر میں غرق کر دینا چاہیے جہاں ایک قطرہ سیاہی پورے سمندر کا رنگ نہیں بدل سکتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے تجربے کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس نظریے اور اس کے پیچھے چھپی نفسیات کا خود گہرائی سے مطالعہ کریں اور اپنی رائے قائم کریں۔ حقائق کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔